جی بولے کیا جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عدالتیں کیوں خاموش ہیں یا عدالتیں ایسا کیوں کر رہی ہیں. کبھی کہہ دیا کہ عدالت نے جی مریم کے جائیداد مریم کی ہے, اب اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہے, اس کو چھوڑ رہے ہیں. یہ تمام منصوبہ اس وقت بنا تھا جب رجیم چینج کر دیا گیا. اس کے بعد اسی رجیم چینج کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے, گاہے بگاہے اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سب کچھ کر رہے ہیں پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے, پاکستان کو خطرات سے بچانے کے لیے. اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے عوام کا راستہ ہے. جس طرح کہ عمران خان صاحب نے عوام کو جگا دیا, عوام کو حقیقی آزادی کا طالب بنا دیا, عوام کو سچ اور انصاف کے سے تعارف کروا دیا. جس طرح عوام نکل رہی ہے باہر, وزیر آباد تک یہ لانگ مارچ گیا ہے, وہاں پہ یہ حادثہ ہوا سوچنا, تو اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں ٹائمس کے ساتھ, اتنے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ خود عمران خان صاحب جو ہے وہ دیکھ کے تو اشش بھی کر رہے ہیں, حیران بھی ہو رہے ہیں, اور اپنی قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم غیور ہے. جوش اور جذبے کے ساتھ یہ حقیقی آزادی چاہتی ہے. آزاد تو ہمارا پاکستان ہوا ہے, ہم ہوئے ہیں, لیکن ان چوروں کے قابو میں ہے. انہوں نے ہمیں غلام بنانے کی کوشش بہت کی ہے, لیکن ان کی کوشش ناکام ہو چکی ہے. آسمان سے گرا اور کھجور پہ اٹک گیا, یہ ہمیں کر رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان جیسا ہمیں لیڈر دیا, اور وہ پوری جد و جہد, پوری جلال اور پوری نیت خلوص کے ساتھ وہ پاکستان کو کنارے لگانے کے لیے مصروف عمل ہے, اور پورے پاکستان میں جا رہی ہے. ہاں, اور مصروف عمل ہے اس کو کہ پاکستان کو کنارے لگایا جائے, اس کو ترقی کے راستے پہ چلایا جائے, اور پاکستانی عوام کو مساوانہ بنیاد پر حقوق دیے جائیں, مساوانہ بنیاد پر حقوق دیے جائیں. اور مساوانہ جو ہے وہ اس کا منظر یہ ہے, اس کی حیت یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جو ہمارا سابق وزیر خارجہ تھا قصوری, اگر اس کے بچے اسی اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں, آپ کے بچے پڑھتے ہیں, آپ کے بچے پڑھتے ہیں, تو پھر تو مساویانہ سلوک ہو گیا, مساویانہ رویہ قائم کر دیا گیا. لیکن اگر ان کے بچے آکسفورڈ میں جاتے ہیں, یہ ہماری اسلامی تنظیمیں جتنی بھی ہیں, ان کے جتنے سربراہ ہیں, ان کے سب کے بچے ملک سے باہر پڑھتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو اس چیز کی فکر ہے, وہ مفکر ہیں, اسکالر ہیں. انہوں نے سوچا ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. چند لوگ اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہی چند لوگ ایوانوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ جو عام آدمی ہے, غریب آدمی ہے, جو پاکستانی ہے, جو اپنے خون پسینے کی کمائی کرتا ہے, چاہے وہ گاؤں میں ہو چاہے وہ شہر میں ہو, تو اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو یہ تو سب زیادتی ہے. اس زیادتی کے خلاف انہوں نے اب اس طرح نہیں ہوگا. انہوں نے آواز بلند کی ہے, اور لوگ ان کے ساتھ ہیں. لوگوں کو سمجھ لگ گئی کہ یہ عمران خان ہمارا مسیحا ہے, ہمارے درد کا احساس کرنے والا ہے, ہمارے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے والا ہے. تو لہذا ان کے ساتھ چلا جائے, اور وہ کمر بستہ ہو کر عمران خان کے ساتھ چل پڑے ہیں. تو یہ کارواں رکنے والا اب نہیں رکیں گے, اب ہماری جان بھی چلی جائے ہم نہیں رکیں گے. یہ کارواں رکنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ چلتا رہے گا جب تک انسان کے لوگوں کے جسم میں خون چل رہا ہے نا, تو یہ کارواں بھی ویسے ہی چلے گا, چلتا ہی رہے گا. تھینک یو سر, بہت مہربانی. السلام علیکم جی, آپ کون سے علاقے سے ہیں؟ اور جی وعلیکم السلام. کون سی علاقے سے؟ اچھا, کب آئے ہیں اب یہاں پہ؟ 3-4 دن ہو گئے. اچھا, کام آئے ہوئے تھے. کیا آپ نے لانگ مارچ جوائن کیا تھا؟ ہم نے اپنے علاقے سے جوائن کیا تھا. ہم وہاں سے لاہور آئے تھے, ٹھیک ہے, روانہ کر کے پھر ادھر میں رک گیا تھا. صحیح. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو حادثہ ہوا اس کے بارے میں؟ جو حادثہ ہوا وہ تو سب کے سامنے کیا ہوا, تو کیا ہونا چاہیے اب؟ یہ خان صاحب نے غلط کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات کیوں ہوا ہے؟ یہ غلط خان صاحب نے نہیں کیا. خان صاحب تو غلط کو ٹھیک کر رہے ہیں. یہ جو غلط کرنے والے ہیں انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے وہ ایک بجو سا بٹھا دیا ہے, بیان دلوا رہے ہیں کہ جی اس نے غیرت میں آ کے اسلام کے نام پہ گولیاں چلائی ہیں. تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس کا عوام کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ بندہ پیش ہو رہا ہے. وہ گولیاں لیکن ایسے جو اس نے کہا ہے کہ جی اذان ہوتی تھی, حالانکہ میں خود اس میں تھا, کنٹینر میں ٹھہر کے اذان دی جاتی تھی, 15 منٹ کا اسٹے ہوتا تھا, ہر چیز بند ہو جاتی تھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ کنٹینیو کرتے. میں لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ رہا ہوں. ایک بندے کے پسٹل سے گولیاں چلی نہیں ہوئی, گولیاں 2-3 سائڈ سے چلی. وہ بندہ دھیان بھٹکانے کے لیے آ گیا ہے کہ وہ بندہ پیش ہو گیا, اصل ہاتھ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا.
اس طرح سے ہی ہے. اچھا اب دیکھیں کہ ہمارا صرف ان سے ایک ہی مطالبہ تھا, ہم نے کوئی ان سے کوئی انتشار نہیں چاہا, نہ کوئی ہم نے کوئی بد نظمی کرنی چاہیے. ہم نے صرف اتنا سا کہا ہے کہ یار آپ الیکشن کروائیں, ہم چناؤ کریں گے. اگر آپ لوگ جیت جاتے ہو تو ویلکم, ہم آپ کو ویلکم کہیں گے. اس میں غلط ہم نے کیا کہا تھا, کہ خان صاحب نے ان کو کیا غلط کہا تھا؟ بھائی یہ آج تک ہم ان سے کوئی زبردستی سیٹ تو نہیں لے رہے تھے نا. یہ آج تک ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ 5 سال